پہلو دو ہوتے ہیں، نفی نکالو تو اپنی مرضی، مثبت نکالو تو اپنی مرضی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے۔ آپ جو تھے تجارت کے لیے ایک سفر روانہ ہونا تھا، تو حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی، عرض کی کہ اے حضرت میں سفر پہ جا رہا ہوں، وقت زیادہ لگے گا، تھوڑا لمبا سفر ہے، تو دعا فرمائیے۔ میں نے کہا ملاقات کا شرف حاصل کر لوں، تو میں نے ملاقات کر لی، دعا فرمائیے۔ آپ چلے گئے، تو ایک ہفتہ گزرا، آپ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا شفیق آپ تو سفر پہ گئے تھے، بڑے جلدی واپس آ گئے، خیریت ہے؟ تو آپ نے بٹھا کے نا واقعہ بتایا، کیا جی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی سنائیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کھنڈرات صحرا میں تھا، یعنی کھنڈرات تھے، بالکل کوئی بندہ نہ بندے کی ذات تھی، وہاں ہمارا رات کا پڑاؤ ہوا، تو وہاں پر ایک معذور چڑیا تھی۔ کیا تھی؟ معذور چڑیا تھی، جس کے پر بھی نہیں تھے، بالکل معذور تھی، لیکن بڑی صحت مند بھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ معذور بھی ہے اور اس کی اتنی صحت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں دیکھنے لگ پڑا کہ صبح ہو میں دیکھوں یہ معاملہ کیا ہے۔ صبح ہوتی ہے، ایک طاقتور چڑیا جسے شاہین کہا جاتا ہے، جسے شاہین کہا جاتا ہے، وہ آیا، اس نے آ کے اس چڑیا، جو شاہین جو چڑیا کا دشمن ہو، بات سمجھیے گا، جو چڑیا کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ یہ شاہین جسے باز کہتے ہو، یہ چڑیا کا دشمن ہے بیسیکلی، لیکن یہ چڑیا کو کھلا رہا ہے۔ یہ ہے معاملات اس کے، اللہ جس سے جس کی حفاظت کروا دے، ہے یا نہیں؟ جس طرح فرعون نے کہا تھا نا کہ سارے بچوں کو، تو کس کو کس کے گھر میں حفاظت کروائی؟ بات سمجھ آئی کہ اللہ کریم پھر اپنا آپ ہی تو بتاتا ہے کہ میں بھی ہوں۔ کسی نے شیر خدا سے پوچھا نا کہ آپ رب کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو جانتا ہوں، کہ میں سوچتا کچھ ہوں، وہ کرتا کچھ ہے۔ تو ہم کچھ کریں، ایک ذات ضرور بیٹھی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اس بات سے پھر اتفاق کریں گے۔ ایک کرونا کی وائرس، یہ بیماری بڑی پھیلی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات ہے سارے کچھ جانتے ہی ہوں گے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، سچ کیا حقیقت کیا، اس بات کو چھوڑے، ایک بات کرنا جا رہا ہوں کہ ایک قوم نے یہ اس لیے کیا کہ دنیا پہ طاقت حاصل کر سکیں، غلبہ، لیکن ایک اوپر بھی ذات بیٹھی تھی، اس ذات نے اسی قوم کو اس سے زیادہ مارا، ایسا کہ نہیں؟ تو یہ بتانا ہے مقصود کہ اللہ بھی ایک ذات موجود ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عزت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں، اگر رزق بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ہمارا ہر دشمن بھوکا مر رہا ہوتا، ہم اپنے دشمنوں کو بھوکا مار دیتے، ایسا کہ نہیں؟ جو ہمیں اچھا نہ لگا ہم اسے روٹی بند کر دیتے، لیکن اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا کہ کوئی میرا نہ مر جائے۔ بات سمجھ آئی؟ بہرحال میں اپنی گفتگو کی طرف واپس آتا ہوں کہ اللہ جس سے چاہے وہ کام لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شاہین اسے کھانا کھلاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک چڑیا کو اللہ یوں رزق دے سکتا ہے تو میں شہر کے شہر کیوں پھروں؟ میں بھی تو اپنے شہر بیٹھتا ہوں، مجھے بھی تو اللہ رزق دے دے گا۔ اب یہ پہلو حضرت شفیق بلخی نے نکالا، تو حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہائے کاش شفیق تم چڑیا کو نہ دیکھتے، تم شاہین کو دیکھتے، چڑیا نہ بنتے کہ مظلوم بن کے بیٹھے لوگ تمہیں کھلاتے، تم طاقتور شہین بنتے، خود بھی کھاتے، لوگوں کو کھلاتے۔ میرے اللہ کو ایسی صفت پسند ہے۔ اب دو پہلو ہیں، اب ایک پہلو منفی تھا، ایک پہلو مثبت تھا۔ اب مثبت پہلو ہمیشہ وہی نکالے گا جس کا دماغ مثبت چلتا ہوگا، اور منفی پہلو وہی نکالتا ہے جس کا دماغ بذات خود کیا ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے۔ میں سادہ سے لفظوں میں ایک بات کرتا ہوں، عزت دار ہمیشہ عزت دیتا ہے، یہ بات آئی ہے، اور جو شخص عزت دار نہیں ہوتا وہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے، یہ اس کا قصور نہیں۔ سادہ لفظوں میں پنجابی میں کہتے ہیں بھانڈے جو ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے۔ اگر برتن میں دودھ ہو تو پانی نہیں نکلتا، پانی ہو تو دودھ
نہیں بنتا، جو برتن میں ہوتا ہے وہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عزت دار ہوتا ہے وہ عزت دیتا ہے، اور جو عزت دار نہیں ہوتا وہ دوسروں کی عزتوں کو اچھالتا ہے۔ یہ فطرت ہے۔